آج کا اسپریچول بریتھر جو ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے، اور ہمیں اس بات پر بہت سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سلائیڈ انشاءاللہ، نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ ہے قرآن سے تعلق کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہونا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب آپ لوگ بھی جیسا جیسا سنتے جائیں اپنا جائزہ لیں، اور جیسا کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں گی کہ کیا واقعی جب میں قرآن کو پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو کیا میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے، اور قرآن ہی پڑھتے ہیں، معنی پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ تو یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اب ضرور اس کی بھی تشریح تفسیر اور مزید سنیے گا جانے کے بعد انشاءاللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صرف ترجمے ہی سے پورا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور کیا خصوصیت ہے؟ کہ سچے مومن وہ ہیں، یعنی مومن اور سچے مومن ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن جو واقعی حقیقت میں سچے مومن ہوتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، یعنی جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جب ایسے محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے یہ ذکر کیا جائے، اللہ کا نام سن کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ بشارت دے دو انہیں جو اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم میں عاجزی ایٹ لیسٹ آ جانی چاہیے۔ اب تک عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھیں، یعنی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، ہم اللہ کے آگے ایسے جھک جائیں جیسے ہم فقیر ہیں، ہم انتہائی کمتر انسان ہیں، اور جب ہم خاص طور سے دعا کرتے ہیں سجدے میں جا کر تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے ہم بے بس ہو کے پڑ جانا چاہیے کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے، اور تو ہی ہمارے سارے کام کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافقین کا کیا رویہ تھا؟ کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے جہاں اللہ کی باتیں ہوتی یا اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو مذاق اڑاتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ جو کچھ پڑھا گیا ہے کیا تم نے کچھ سمجھا اس سے؟ استغفر اللہ، یعنی مزاح کے انداز میں جو ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی بھی ایک آیت ہے 24 جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں ہمارے ایمان بڑھنے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اگر آیات ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور قرآن پڑھ کر ہمارا دل لگ رہا ہے، قرآن کی محفل میں ہمارا دل لگ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے بھاگنا چاہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے آنے کے لیے، ہم خوشی سے تیار ہو کے آتے ہیں، چاہے وہ اب آن لائن ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں قرآن کی محفل ہو، تو ہم خوشی سے جائیں، نہ کہ بس اٹھ کے زبردستی جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی آئیں تو خوشی سے آئیں کہ یا اللہ میں تیرا کلام سننے جا رہی ہوں، میں اس کو اپنے دعا کر کے آئیں کہ یا اللہ میں جو کچھ کروں اس کے اوپر مجھے
اس کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور یعنی ایک طرح تو یعنی ایک مسلمان کی، مومن کی کیا نشانی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس پر اللہ کا اچھا گمان بھی ہوتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک تو دل اس لحاظ سے کانپتا ہے کہ یا اللہ میں سنوں اور عمل نہیں کروں تو میرے لیے کیا ہوگا میرا، اور دوسرا خوشی کس بات کی ہے کہ میں ایسی محفل میں ہوں اس وقت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ میں تیرا کلام سن رہی ہوں۔ اچھا، اب یہاں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ، یہ بات مجھے بھی اب اس دفعہ تیاری کرتے ہوئے پتہ چلی کہ تلیت یعنی تلاوت جو ہے نا، وہ صرف آسمانی کتابوں کی جاتی ہے۔ حدیث کے لیے ہم تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اقرا یعنی پڑھو، اور قرآن کے لیے پڑھو بھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن تلاوت خاص طور سے قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کے لیے بھی لفظ تلاوت شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، خواہ وہ ہم اپنے ذاتی طور پہ اکیلے بیٹھ کے کریں، چاہے ہم کسی محفل میں کریں، تو یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں، آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، یعنی جب آپ اپنا صبح کا بھی قرآن پڑھتے ہوں گے کہ بھی ہاں آج ہم نے اپنا کچھ کام کیا۔ اگر صبح قرآن نہ پڑھیں تو سارا دن ایسا کمی رہتی ہے کہ کچھ رہ گیا، کچھ چھوٹ گیا، ہم سے کوئی چیز رہ گئی۔ اسی طرح اگر ہم، جس طرح آج آپ کلاس میں آئی ہیں، مجھے تو بہرحال انتظار رہتا ہے ٹیوزڈے کا، اور آپ سب کو بھی رہتا ہوگا کہ جب یہاں پہ بھی آتے ہیں تو آپ کے ایمان میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوتا ہوگا، اتنی دیر کے لیے ہمارے دل نرم ایٹ لیسٹ پڑ جاتے ہیں۔ اور ایمان کے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سنا بھی جائے، ہم پڑھتے بھی ہیں اور یہاں پر تو آپ سنتے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو ہے قرآن کو کسی نہ کسی قاری کی آواز میں سنا کریں۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ کو بھی سنتے ہی ہیں اپنی ریسیٹیشن صحیح کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ سنیں، آپ کی فل توجہ اپنے قرآن پہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو کھولیں اور انگلی سے ایک ایک حرف پر رکھیں، پینسل سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تجربہ میں نے کیا ہے کہ آپ اگر انگلی رکھیں گی نا تو آپ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو انگلی رکھ کر جب آپ قرآن کو سنیں گی، اس کی ایک ایک آیت کو سنیں گی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے یقیناً جو ہے آپ کو اور خوشی ہوگی، آپ کا ایمان بڑھے گا کہ یا اللہ میں تیری کتاب کو سن رہی ہوں، میں تیری کتاب کو پڑھ رہی ہوں۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے، ان کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ توکل کیا ہوتا ہے، کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری بھی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکھارنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بہتر بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور ان میں اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل عاجز ہو کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو آج سے ہم لوگ اس بات پہ غور کریں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، اور اگر ہمارے دل نرم نہیں پڑتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف، قرآن کے لیے تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو اگر ایسی آیات آئیں، عذاب کی آیات آئیں، قیامت کی آیات آئیں، تو زبردستی رونے والا فیس بنائیں، تو آپ دیکھیں گی کہ پھر آپ کو خود بخود رونا آئے گا۔ تو قرآن تو بہرحال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں سچے مومنوں میں شامل کر دے، جس کو جو کہ قرآن کو سنیں تو ان کے دل پگھل جائیں، کانپ اٹھیں، آیات سنیں تو ایمان بڑھے اور ہمارا بھروسہ اللہ پر بڑھتا جائے۔ آمین ثم آمین۔